اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم اہل ایمان کے فائدے کے لیے موسیٰ و ہارون کی کچھ خبریں سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین مصر میں سرکش ہو گیا تھا اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور اس نے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا رکھا تھا، چنانچہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو کمزوروں کی جانب سے وہ کچھ دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ اس بچہ کو دودھ پلاؤ، اور جب اس کے متعلق خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کر، بلا شبہ اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج و غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور دونوں کے لشکر والے خطا کار اور غلط کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور انہیں انجام کی کچھ خبر نہ تھی، اور مادر موسیٰ کا دل بے چین ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ اس بچہ کا حال ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ ہمارے وعدہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اور ہم نے اس بچہ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ دور سے اسے دیکھتی رہی جبکہ ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اور ہم نے اس بچہ پر دائیوں کو پہلے سے حرام کر دیا تھا۔ تو اس بچہ کی بہن نے کہا کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے وہ بچہ اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی اور غمناک نہ ہو، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب وہ بچہ اپنے پورے شباب کو پہنچ گیا اور قد و قامت پورا درست ہو گیا تو ہم نے اس کو خاص حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو صلاح دیتے ہیں۔ وہ جوان ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جب اس شہر کے باشندے بے خبر تھے، تو اس نے وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک ان کے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ بس جو اس کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ کو اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا، بس اس کا کام تمام کر دیا، اور کہا یہ ان کی لڑائی شیطان کی کارروائی تھی، بے شک وہ کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو خدا نے اسے بخش دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں اس حال میں صبح کی کہ وہ خوف زدہ اور منتظر تھا کہ کیا ہوتا ہے، کہ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد طلب کی تھی آج پھر چیخ کر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا تو کھلا ہوا بدراہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص پر سخت ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا اے موسیٰ، تو آج مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تو بس یہی چاہتا ہے کہ زمین میں سرکش بن جائے، اور یہ نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔